نمبر 1، بعض خواتین کم عمری میں طلاق یافتہ یا بیوہ ہو جاتی ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں بھی جنسی رغبت شہوت رکھی ہے تاکہ توالد و تناسل کا سلسلہ چلتا رہے۔ شوہر ایسی خاتون کو زنا سے محفوظ رکھنے اور جنسی تسکین کے ذریعے بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کا سبب بنتا ہے، تو ایسی خواتین کسی دلیل کی بنیاد پر خود کو نکاح سے محروم رکھتی ہیں۔ نمبر 2، بعض کہتی ہیں کہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو وہ نکاح کر لیں گی۔ ایسی خواتین سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو اس بات کی کون ضمانت دے سکتا ہے کہ یہ بچے اتنی عمر تک زندہ بھی رہ سکیں گے کہ بڑے ہو جائیں؟ کیا موت کا خطرہ انسان کو ہر وقت نہیں رہتا؟ عین ممکن ہے کہ آپ کی اولاد پر موت واقع ہو جائے اور آپ کی عمر اتنی ہو جائے کہ مرد نکاح کا پیغام بھی نہ بھیجیں۔ اس صورت میں آپ کو ندامت ہوگی، مگر یہ ندامت فائدہ نہیں دے گی۔ نمبر 3، ایک بات یہ ہے کہ مرد ایسی خواتین سے نکاح میں رغبت رکھتے ہیں جو زیادہ عمر والی نہ ہو، اور مرد کو اس کا حق بھی ہے۔ دوسری طرف خواتین حیض و نفاس اور دوسرے عوارض کے باعث مردوں کی نسبت جلدی بڑھاپے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ سب احوال اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ خواتین کو نکاح میں جلدی کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ ان کی جوانی کے ایام ڈھلنا شروع ہو جائیں اور مرد ایسی خواتین سے اعراض اور بے رغبتی شروع کر دیں۔ اس وقت بھی پھر ان خواتین کو ندامت ہوگی، مگر ندامت فائدہ نہیں دے گی۔ نمبر 4، بچوں کے بڑے ہونے تک نکاح کو مؤخر کر کے رکھنے والی خواتین معاشرے کو ایک بہت بڑی بھلائی سے محروم کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ کیا یہ ایک حقیقت نہیں کہ امت کی نسل میں اضافہ ایک ایسی مطلوب چیز ہے جس کی شریعت نے ترغیب دی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو بہت محبت کرتی ہو اور کثرت سے بچے جنتی ہو، کیونکہ تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ تو کیا عورت کا بیکار دلائل کے ذریعے نکاح سے اجتناب کرنا یا اس میں تاخیر کرنا امت مسلمہ کے ساتھ ایک قسم کے ظلم کے مترادف نہیں کہ جس امت کو یہ عورتیں مستقبل میں بہت سے ایسے افراد سے محروم کر رہی ہیں جس کے ذریعے زراعت، صنعت، تجارت اور جہاد جیسے مختلف میدانوں میں امت مسلمہ قوت اور شوکت حاصل کرتی؟ اولاد کثرت سے ہو تو کسی حال میں بھی نفع سے خالی نہیں۔ چنانچہ کیا ایسی خواتین جانتی نہیں کہ ان کی کثیر اولاد میں جو بچے بچپن میں انتقال کر گئے تو قیامت کے دن ماں کی سفارش کریں گے، اور اگر زندہ رہے تو خود اس ماں کو بھی نفع پہنچائیں گے اور پورے معاشرے کو بھی نفع پہنچائیں گے، اور آبادی میں جتنا زیادہ سے زیادہ اضافہ ہوگا امت مسلمہ مختلف شعبوں میں کام کرنے کے لیے غیروں کی محتاجی سے اتنا ہی مستغنی ہوتی چلی جائے گی۔ نیز بہت سی خواتین جنہوں نے نکاح ثانی سے اجتناب کیا مستقبل میں اولاد کی نافرمانی والی آزمائش کا شکار ہوئیں، یا بعض مرتبہ بچے بڑے ہونے کے بعد ماں کو ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ کر چلے گئے، جس کی وجہ سے ایسی ماں اپنے اولاد کے فوائد سے محروم ہو گئی۔ لہٰذا عورت کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح کر کے بھی اولاد کی طلب کو جاری رکھے، تاکہ مستقبل میں اگر پہلے شوہر کی اولاد سے فائدہ نہ حاصل کر سکے تو دوسرے شوہر سے ہونے والی اولاد اس نقصان کی تلافی کر سکے۔ نمبر 5، جس عورت کے لیے نکاح ممکن ہو اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ رہائش، خوراک وغیرہ سے متعلق مالی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے والدین یا بھائیوں پر ڈالے یا از خود ملازمت کرے۔ چنانچہ نکاح سے اجتناب میں یہ خرابی بھی لازم آتی ہے۔ بعض مرتبہ دوسرا شوہر رحم دل ہوتا ہے اور طلاق یافتہ یا بیوہ کے بچوں کی مالی کفالت کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں عورت کا نکاح کو ترجیح دینا خود اپنے خاندان سے بھی اچھے سلوک کے مترادف ہے۔ نمبر 6، بعض خواتین بیوگی کے بعد دوبارہ نکاح کو پہلے شوہر کے ساتھ ایک قسم کی بے وفائی سمجھتی ہیں۔ ہمارے لیے امہات المومنین اور صحابیات کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ان میں سے بہت سو کے شوہر میدان جہاد میں شہید ہوئے اور بہت سے طبعی موت انتقال کر گئے، مگر ان سب باتوں کے باوجود انہوں نے نکاح ثانی سے اجتناب نہیں کیا۔ نیز یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ تعدد زوجات کا رکھنا بھی بے وفائی کہ جب سابق شوہر گمشدہ ہوتا جس کے ملنے کی امید ہوتی یا مثلاً مریض ہوتا، اب جب کہ شوہر اس دنیا فانی سے ہمیشہ کے لیے جا چکا اور اس کا اس دنیا سے مکمل رشتہ ختم ہو چکا، تو نکاح ثانی کو پہلے شوہر کے ساتھ بے وفائی کیوں سمجھا جائے؟ لہذا عقلمند عورتوں کو چاہیے کہ شوہر کے انتقال کے بعد عدت گزرتے ہی جلد از جلد نکاح کی کوشش کرے تاکہ اس کی نگاہیں ناجائز کاموں سے محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 7، بعض طلاق یافتہ خواتین اس خوف سے دوبارہ نکاح سے اجتناب کرتی ہیں کہ دوسرا شوہر بھی پہلے والے کی طرح ظالم نہ ہو۔ یہ ایک نا امیدی اور مایوسی کی کیفیت ہے جسے نہ شریعت قبول کرتی ہے اور نہ ہی عقل۔ شریعت تو اس لیے قبول نہیں کرتی کہ ہمارے سامنے کتنی ہی صحابیات کی مثالیں ہیں کہ جنہیں ان کے شوہروں نے طلاق دی مگر انہوں نے پھر دوبارہ نکاح کیا۔ نیز ایسی خواتین سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا انہیں پہلے سے علم غیب ہو جاتا ہے کہ دوسرا بھی پہلے شوہر کی طرح ظالم ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہر اچھا برا تقدیر میں پہلے سے نہیں لکھ دیا اور ہمیں اسباب اختیار کرنے اور پھر نتیجہ اللہ کے سپرد کرنے کا حکم نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اونٹنی کو رسی سے باندھو اور پھر اللہ پر اعتماد کرو۔ نیز یہ احتمال بھی تو ہے کہ دوسرا شوہر بہت ہی اچھا ہو، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمدہ فعال خوشگمانی پسند نہ تھی؟
اور ہمیں بری فعل اور برے گمان سے نہیں روکا گیا۔ ارشاد باری ہے کہ ممکن ہے کہ تم کسی بات کو ناپسند کرتے ہو اور وہ در حقیقت تمہارے لیے مفید اور بہتر ہو۔ نیز خطرات تو دنیا کے ہر کام میں ہوتے ہیں، تو اگر لوگ ایک مرتبہ ناکامی کے بعد دوبارہ کوشش ہی ترک کرتے رہتے تو یہ دنیا آج اتنی آباد اور ترقی سے پر رونق نظر آتی ہے ایسی نہ ہوتی، بلکہ خالی اور ویران ہوتی۔ انسانوں کا مختلف حوادث اور خطرات کے باوجود کوشش اور محنت میں لگے رہنا ہی اس دنیا کی کامیابی اور مختلف میدانوں میں پیش رفتگی کا سبب ہے۔ نمبر 8، بعض خواتین کی طرف پے در پہ بہت سے مردوں کے پیغامات آتے ہیں، مگر یہ خواتین صرف اس بنا پر انکار کرتی چلی جاتی ہیں کہ مرد کے پاس پہلے ہی بیوی اور اولاد ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم عقل سے فیصلہ کروائیں تو عورت کا کئی سال اپنے خاندان پر بوجھ بن کر بیٹھے رہنا، جیسا کہ بعض 10 سال تک بیٹھی رہتی ہیں، اور بعض کو تو پھر نکاح کی امید ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ کسی مرد کی دوسری، تیسری یا چوتھی بیوی بن کر اس مرد سے رہائش، نان و نفقہ حاصل کرے، خود کو فحاشی اور برے کاموں سے محفوظ رکھے اور مزید ایسی صالح اولاد حاصل کر سکے جو اسے دین و دنیا دونوں لحاظ سے فائدہ پہنچائے، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ اگر ہم عقل سے فیصلہ کروائیں تو ان دونوں باتوں میں کون سی بات اتباع کے زیادہ قابل ہے؟ نمبر 9، جو خواتین ازدواجی زندگی کے بغیر وقت گزارتی ہیں وہ لوگوں کی طرف سے مختلف قسم کی بدگمانیوں، کیل و کال، تبصروں اور اشاروں کا شکار رہتی ہیں۔ نکاح کا عمل ایسے لوگوں کی زبان اور اشاروں کو بند کرنے کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 10، ازدواجی زندگی کے بغیر جو وقت گزرتا ہے اس میں عورت مختلف قسم کے بہت سے اخروی ثواب اور اجر سے محروم رہتی ہے، مثلا شوہر کی خدمت کا اجر، اور یہ اتنی فضیلت کی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ کا حکم دیتا تو عورت کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ نیز فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ اسی طرح نکاح کے بعد عورت کو حمل، ولادت، نفاس وغیرہ جیسی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بچوں کی موت، بچوں کی نگہداشت، بچوں کی خاطر راتوں کو جاگنا۔ اگر نیت ثواب کی ہو تو عورت کو ان تمام تکالیف پر بہت اجر ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت اپنی جان اور اولاد سے متعلق مختلف قسم کی آزمائشوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں اور اس کے سبب ان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے تو گناہوں سے مکمل پاک و صاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کے 3 بچے بچپن میں انتقال کر گئے تو اس عورت کے لیے یہ بچے جہنم اور اس عورت کے درمیان آڑ بن جائیں گے۔ ایک خاتون نے پوچھا اگر 2 بچے ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر 2 ہوں تو بھی۔ اسی طرح شوہر کی بد اخلاقی، بخل وغیرہ جیسے برے اخلاق برداشت کرنے کا بھی ثواب عورت کو ملتا ہے۔ اور ایک بات یہ کہ عورت جب کسی مسلمان مرد سے نکاح کرتی ہے تو مرد کو اس نکاح کے ذریعے جو کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں، مثلاً اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، نیز مرد کو اولاد ملتی ہے، تو ان باتوں میں عورت مرد کے اجر میں برابر شریک ہوتی ہے، حتیٰ کہ ہم بستری اور جماع کا بھی مرد و عورت دونوں کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ عورت کا شوہر کا مطالبہ پر جماع کرنے کے لیے آمادہ ہو جانا شوہر کو حرام اور ناجائز افعال سے باز رہنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ نکاح کے ذریعے عورت کسی مسلمان مرد کی عفت و پاک دامنی کا سبب بن کر ثواب کی مستحق ہوتی ہے، کیونکہ اس کے سبب معاشرے میں ایک مسلمان مرد فحاشی سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آخرت کے ثواب سے متعلق بہت سے ایسے اور فضائل ہیں جو صرف شادی شدہ خواتین ہی حاصل کر سکتی ہیں۔ نکاح کے بغیر زندگی گزارنے والی خواتین مخصوص نوعیت کے ان فضائل سے محروم رہتی ہیں۔ الغرض یہ تمام امور جو نمبر وار ہم نے ذکر کیے ہیں اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ عورت نکاح سے اجتناب یا اس میں تاخیر کر کے خود کو، خاندان کو اور معاشرے کو ایک واضح نقصان میں مبتلا نہ کرے، اور نہ ہی اس کھیت کو ویران کرنے اور اجاڑنے کی کوشش کرے جس میں کثرت سے ایسی پیداوار پیدا کرنے کی صلاحیت ہے جو مختلف شعبوں میں فرد اور قوم دونوں کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم مردوں کو بھی نصیحت کرتے ہیں کہ ان پر لازم ہے کہ قوم کی طلاق یافتہ بیوگان اور وہ کنواریاں جو بڑھاپے کا انتظار کر رہی ہیں ان سے نکاح کے معاملے میں خوب بڑھ چڑھ کر کوشش کریں، اور عورتوں کے نکاح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ذمہ داری ڈالی ہے اس سے بری ہونے کی کوشش کریں، اور اس معاملے میں جو آزمائشیں آئیں ان پر صبر کریں۔ نیز جو بیوہ یا طلاق یافتہ خواتین بچوں والی ہیں ان سے نکاح کر کے اولاد سے متعلق ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ ان بچوں پر خالص اپنے اموال سے خرچ کریں گے تو عنقریب میزان کے ترازو میں اس کا اجر پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو قریب کر کے فرمایا میں اور یتیم بچے کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ نیز ارشاد فرمایا جس نے یتیم بچے کے سر پر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے شفقت سے ہاتھ پھیرا تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اس کے بقدر نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تو جب شفقت سے ہاتھ پھیرنے کا اتنا اجر ہے
تو کسی بیوہ سے نکاح کر کے اس کے یتیم بچوں کی مالی کفالت کا اجر کتنا ہوگا؟ تب بھی بندہ عرض کرتا ہے کہ بعض اہل علم سنن ابو داؤد کے حوالے سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ جو عورت بیوہ ہونے کے بعد اپنے یتیم بچوں کی خاطر نکاح نہ کرے وہ اور میں قیامت میں ایک ساتھ ہوں گے، مگر واضح رہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، لہذا قرآن و سنت کے صحیح اور متواتر دلائل کے ہوتے ہوئے اس حدیث سے استدلال درست نہیں۔